کچھ حفاظت کی دعائیں ہیں، ہم سب مل جل کے پڑھ لیتے ہیں. ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو بابرکت بنا دیں گے، محفوظ بنا دیں گے، اور جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں اللہ پاک ہمیں وہاں خوشیاں دکھائیں گے. جن کاموں کے لیے جا رہے ہیں اللہ وہ کام آسان بنا دیں گے. آؤ سب مل کے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان الذی، تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھیں، ایسا لگتا ہے قربانی کا گوشت نہیں کھایا حضرات. تھوڑا سا بلند آواز سے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ایک اور دعا ہے وہ ہم سب پڑھ لیں. سواریاں بھی محفوظ اور انشاءاللہ سواری بھی محفوظ، سب کو انشاءاللہ. وما قدر اللہ حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اچھا یہ تو ہوگی سواری سفر کی دعائیں، سواری کی دعائیں. کچھ ہوتی ہے سفر کی دعائیں، وہ سفر کی دعائیں بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، بلکہ مانگ لیتے ہیں. دعائیں پڑھی بھی بلکہ مانگی جاتی ہیں. آؤ مل کے وہ سفر کی دعائیں بھی مانگ لیتے ہیں. اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اس کا ترجمہ سن لیں، بڑی پیاری دعا ہے. یا اللہ اس سفر میں نیکی اور تقوی کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ اس سفر میں نیکی اور تقوی کا سوال کرتے ہیں، اور ان عملوں کی توفیق مانگتے ہیں جن سے یا اللہ تو خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں. تو محترم بھائیو دوستو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم عطا کر دیا گیا تھا کہ سفر کے دوران انسان کو شیطان زیادہ بہکاتا ہے. ہر وقت شیطان تو دشمن ہے، لگا ہوا ہے، اور وہ ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کے لیے ہر وقت پورا زور لگاتا رہتا ہے. جب اس کو ہماری وجہ سے، انسان کی وجہ سے، ہمارے ابا آدم علیہ السلام کی وجہ سے راندہ درگاہ کیا گیا اور جنت سے نکال دیا گیا، اس وقت اس بدبخت نے، ہمارے ازلی دشمن نے اللہ کے سامنے عزم کیا تھا، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. یا اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ان کے سامنے آ کر ان کو گمراہ کروں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے آ کر ان کو گمراہ کروں گا، وعن ایمانہم، دائیں سے ان پر حملہ کروں گا، وعن شمائلہم، بائیں سے ان پر حملہ کروں گا. تو وہ بدبخت ظالم ہمارا دشمن چاروں طرف سے پینترے بدل بدل کے ہم پہ حملے کر رہا. ہم اگر تھوڑی سی ہمت کریں گے انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے، اور اگر ہم ہمت نہیں کریں گے، تھوڑا سا سستی سے کام لیں گے، تو پھر شیطان جیت جائے گا. اگر شیطان جیت گیا تو ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے میں کامیاب ہو جائے گا. اور ہم سب نے کہاں جانا ہے انشاءاللہ؟ دو بھائی کہہ رہے ہیں جنت میں جانا ہے، باقی بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ باقی بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں جانا ہے انشاءاللہ؟ جنت میں. اب لگتا ہے سارے بھائی جنت میں جانا ہے، سب کو انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو جنت والا بنا دے، جنت والے کام آسان فرما دے، دوسرے کاموں سے اللہ ہم سب کو بچا لے، ان کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. بڑی پیاری دعا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. آؤ اب مل کے مانگ لیتے ہیں. اللہم حبب الینا الایمان، یا اللہ ایمان کو ہماری محبوب چیز بنا دے. وزینہ فی قلوبنا، اس ایمان کے نور سے ہمارے دلوں کو مزین اور منور اور معطر فرما دیجیے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. یا اللہ کفر، شرک، فسق و فجور کے کام، نافرمانی کے کاموں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما.
دل سے دعا کر لو۔ آج کل ایسی خطرناک چیزیں آ گئی ہیں جن میں خیر بھی ہے اور شر بھی، ہر بندے کے پاس ہے، خیر بھی ہے شر بھی۔ خیر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ اس میں نعت سن رہے ہیں، آپ اس میں کوئی اور دین کی بات دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس میں کوئی شیطان کود کے آ جائے گا، مجھے بھی دیکھو اور لے جاؤ مجھے، میرے ساتھ جہنم میں چلو، اچھل اچھل کے آئے گا، اچھل اچھل کے آئے گا۔ جب سے یہ چیز ایجاد ہوئی شیطان بڑا خوش ہے، اس کا کام آسان ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو ان تمام جدید آلات کے شر سے بچائے، خیر پر اکتفا، خیر کے کاموں پر، خیر کی چیزوں پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی بچائے، ہمارے پیارے بچوں کو بچائے، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ دجالی فتنہ ہے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موبائل نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موبائل نے۔ یہ وہ شعر ہے جو موت کے لیے تھا، فٹ ہو گیا موبائل، موت جیسی خطرناک چیز بن، خطرناک، خاندان اجڑ گئے، گھر اجڑ گئے، ہنستے بستے گھر اجڑ گئے، اچھی محبت کے ساتھ میاں بیوی رہنے والے ختم، اولاد ہو گئی ہے ختم، ہزاروں نقصانات ہو چکے ہیں، گھر گھر میں فتنے پیدا ہو چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت ہے۔ محترم بھائیو دوستو، ہمارے اپنے گناہوں کی شامت ہے۔ مہنگائی آج کل کتنی خطرناک ہے، اور یہ جب سے موبائل آیا اور موبائل میں دنیا بھر کی بے حیائی آئی اور دنیا بھر کا گند، دنیا بھر کی خباثت، غلاظت اس میں کھل کر آئی سامنے، اور ہم نے اس سے خوب انجوائے کیا، ٹائم پاس کیا یا پتہ نہیں فیل کیا۔ نقصان کیا ہوا؟ اللہ پاک کی طرف سے عذاب کی رنگ برنگی شکلیں ہر روز ظاہر ہو رہی ہیں۔ رجوع نہیں کریں گے۔ یہ جو مہنگائی آئی ہے، پیٹرول 150 سے چلا کے مار دو 300 تک کے قریب پہنچ گیا ہے، یہ مزید میں بڑھ سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم ضرور بے ضرور تمہیں بڑے بڑے عذابوں سے پہلے دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب ضرور بے ضرور چکھائیں گے تاکہ تم رجوع کرو۔ رجوع نہیں ہو رہا، عذاب بڑھتے جا رہے ہیں۔ عذاب الاکبر اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، اور سب سے بڑا گناہوں، سب سے بڑا عذابوں کا سب سے بڑا سبب وہ بے حیائی، بےہودگی۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو بھائی مل کے اجتماعی طور پر فکر کریں کہ اپنی ابھی نماز کا ٹائم ہوگا، اثر کی نماز انشاءاللہ راستے میں پڑھیں گے سب انشاءاللہ، سب کو انشاءاللہ سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نماز سفر میں بھی معاف نہیں ہے، حضر میں بھی معاف نہیں ہے، ہر حال میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چھوڑیں گے نہیں کوئی نماز، اب بھی نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے، اور ہم نہیں پڑھیں گے تو کوئی اور مخلوق پڑھیں گے۔ اتنے خطرناک حالات سری لنکا میں ڈوب رہا ہے، تو پاکستان بھی ادھر تیزی سے جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے اب بھی رجوع کریں تو ہو سکتا ہے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اب بھی رجوع کریں مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ رجوع نہیں کریں گے تو پھر یہ تو کچھ بھی نہیں، حالات اس سے بڑے حالات۔ اللہ قرآن میں دھمکی دے رہے، اللہ قرآن میں دھمکی دے رہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، لام بھی تاکید ہے، بولنا کیوں نہیں، اور نون بھی تاکید کے، اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بھی ساتھ پڑھی ہو، کون سا ثقیلہ؟ لام نون تاکید، لام اور نون تاکید ثقیلہ، یعنی اس کا کیا معنی ہے؟ ضرور بالضرور۔ اللہ کہہ رہے تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب چکھائیں گے بڑے بڑے عذابوں سے پہلے، دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، تاکہ رجوع کریں۔ رجوع نہیں ہو رہا بلکہ اور گناہوں میں بڑھ رہے ہیں۔ پہلے 1 گھنٹہ فیس بک، رنگ برنگی ٹک ٹاک وغیرہ بیکار چیزیں، بےہودہ چیزیں استعمال کر رہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے پوری رات لمبی لمبی بات، کیا کیا وقت ضائع ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ آؤ مل کے رجوع کریں گے ہم سب۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو مل کے توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو۔ مل کے توبہ کر دیں ہم انشاءاللہ۔ سب پڑھیں نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، یا اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، ہم سب تیرے سے معافی مانگتے، اگر ہو سکے تو رونا ہے تو بھی کم از کم رونے والی شکل ہی بنا دیں۔ ہم مل کے حالات آپ کے سامنے، ملک کے حالات، اجتماعی حالات، پوری امت کے حالات،
صرف اپنے ملک کو نہ روئیں، سری لنکا بھی ہمارا ہے، اس میں بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، سعودی عرب ہمارے ہیں، امریکہ میں مسلمان بھائی ہیں، روس میں، چین میں، جاپان میں، دنیا بھر میں ہر ملک کے ماس کے ملک کے خدائے ماس، اور اس میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ انڈیا میں ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں، آؤ ہم سب مل کے پوری امت کی طرف سے توبہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے عربوں کے لیے نہیں روتے تھے پوری رات، پوری امت کے لیے روتے تھے، پوری امت کے لیے روتے تھے، پوری امت کے لیے تڑپتے تھے، یعنی صرف عربوں کے لیے نہیں، عجموں میں، مشرق مغرب شمال جنوب، صرف حضور کے اپنے زمانے کے انسانوں کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں اور قیامت تک آنے والے سارے زمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روتے، تڑپتے تھے، بے چین بے قرار ہوتے تھے، اتنا تڑپتے تھے کہ اللہ کو بھی ترس آ جاتا۔ اللہ اپنے پیارے حبیب کی تسلی کے لیے آیات نازل فرماتے تھے، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک محفل میں 70 مرتبہ استغفار کر لیتے، اور ہم بھی ذرا مل کے کر لیں، نستغفر اللہ، رونے کی کوشش کرنا، حدیث میں رونے والی شکل ہی بنا، اپنے انفرادی مسائل، اجتماعی مسائل، گھریلو مسائل، کاروباری مسائل، ملکی سطح پر مسائل، عالمی سطح پر مسائل، سیاسی مسائل، عجیب مسائل، جس مسئلے کو دیکھو رونے کو جی چاہتا۔ اب اللہ سے مسئلہ حل کروائیں گے یا دنیا میں ٹکرے مارتے رہیں گے؟ اللہ سے مسئلے حل کروائیں گے۔ سب سے پہلا کام ہے صلح کریں اللہ سے، یعنی صلح کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خطرناک قحط آ گیا، قحط کی وجہ سے لوگ بھوکے مرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام سارے بنی اسرائیل کو لے کر صلاۃ الاستسقاء پڑھنے نکلے، یعنی 70,000 بنی اسرائیل کو لے کر صلاۃ الاستسقاء یعنی بارش طلب کرنے کی نماز پڑھنے نکلے۔ کھلے میدان میں نماز پڑھی جاتی، نماز کے لیے جب نکلے اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، موسیٰ بندوں میں سے اس مجمع میں ایک بندہ ہے 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے، جب تک یہ نکلے گا نہیں نا میں توبہ قبول نہیں کروں، جتنا مرضی روتے رہو، گڑگڑاتے رہو، بل ملاتے رہو، توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کو کہو نکل جائے یہاں سے، وہ نکلے گا میں بارش برسات ہوں۔ یا اللہ اتنا 70,000 کا مجمع میری آواز ہی نہیں پہنچے گی، اللہ نے کہا تو آواز لگا، میں اس بندے تک پہنچاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی، کون ہے وہ بندہ جس نے 40 سال سے نافرمانی کر رکھی ہے، اور اللہ نے فرما دیا کہ جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں برسے گی، برائے مہربانی وہ نکلے تاکہ بارش برسے۔ اللہ کی مخلوق ترس رہی ہے، تڑپ رہی ہے، نکل جاؤ۔ اب اس بندے تک اللہ نے آواز پہنچا دی، اور اس نے دل میں سوچا اگر نکلتا ہوں تو ساروں کو پتہ لگ جائے گا یہ ہے وہ بدبخت جس کی وجہ سے ہم سب بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، نہیں نکلتا تو بھی سارے مریں گے، میں بھی بیچ میں مر جاؤں گا، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتہ، نکلوں تو مرتا ہوں، نہ نکلوں تو بھی مرتا ہوں، سارے ہی ساتھ مرے گا۔ اب اس نے دل میں اللہ سے رجوع کیا، دل میں اللہ سے رجوع کیا، الہی عصیتک 40 سنۃ، یا اللہ میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی، فامہلتنی، تو نے مجھے مہلت دی، فاتیتک تائبا، توبہ تائب ہو کر میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، فاقبلنی، مجھے میری توبہ قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس اللہ تعالیٰ تو انتظار میں ہے۔ اللہ کی قسم، ماں کو راضی کرنا مشکل ہے، اللہ کو راضی کرنا اس سے بھی زیادہ آسان، باپ کو راضی کرنے سے زیادہ آسان، دوست کو راضی کرنے سے زیادہ آسان، بیوی ناراض ہو جائے اس کو راضی کرنے سے بھی زیادہ آسان، شوہر ناراض ہو جائے اس سے بھی راضی کرنے سے زیادہ آسان اللہ کو راضی کرنا، سب سے زیادہ آسان اللہ کو راضی کرنا، انتظار میں، اور اللہ خوش ہوتا ہے توبہ کرنے سے، تو اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ ایسے خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، ایک آدمی جنگل میں، بیابان میں، ریگستان میں سفر کرتے ہوئے نا، اونٹ پہ سامان زیادہ سفر لے کر، کھانا پانی لے کر جا رہا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے فرمایا، چلتے چلتے وہ راستے میں تھک کر سستانے کے لیے لیٹا، تو اونٹ کو چلنے کے لیے چھوڑ دیا یا ویسے ہی چھوڑ دیا، تو جب وہ لیٹ کے جب اس نے تھوڑی دیر آنکھ کھولی تو دیکھا اونٹ سامان سمیت غائب، بڑا حیران پریشان، ادھر دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آگے پیچھے کہیں اونٹ نام و نشان نظر نہ آیا۔
اب اتنا بڑا ریگستان بغیر ان کے سواری کا کیسے طے کروں گا؟ یا تو مر جاؤں گا بس. تو پیاس لگ رہی، بھوک لگ رہی، سواری نہیں ہے، کیا کروں؟ اب اس نے بس اب تو مرنا ہی پڑے گا، اتنا بڑا ریگستان میں طے نہیں کر سکتا. تو بالکل زندگی سے نا امید ہو کر وہ پیاس کی شدت میں نڈھال ہو کر گر گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ کھولی تھوڑی دیر میں اس نے کیا دیکھا؟ اونٹ سامان سمیت موجود. تو خوشی سے پاگل ہو گیا، شدت فرح میں کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. الٹا منہ سے نکل یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی مثال دے کر فرمایا جیسے اس کو خوشی سے آپ میں سے باہر ہو گیا، اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اس بندے پر جو توبہ کرتا ہے. کسی گناہگار بندے کی توبہ کرنے سے اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور ہم سب اللہ کو خوش کرنے والے ہیں اور اللہ پہ ہمیں خوش کر دے گا. دل کیا کرے؟ نستغفر اللہ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے نستغفر اللہ. نستغفر اللہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اکیلے میں پڑھے تو استغفر اللہ، جمع کے سیجے کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ نستغفر اللہ. یا اللہ ہم سب توبہ کریں. اور اللہ کا ارشاد ہے مبارک فرمان عالی شان، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو مل کے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اپنے گناہوں کو یاد کر کے ایک ایک گناہ کو یوں سمجھیں یہی گناہ میری ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے اور اللہ کے غصے غضب قہر برسنے کا اور میرے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. آؤ مل کے استغفار کرتے ہیں، تھوڑی دیر کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے سامنے رونے کی کوشش کرتے ہیں. آؤ آج موقع ہے. اللہ آج مکی کے سر جتنا آنسو بھی نکل گیا نا، جہنم کے آگ کے سمندر کو بجھا دے اور بعد میں یعنی آنسو کی ندیاں بہا دے. جب موقع نکل گیا تو قیامت کے دن ندیاں بہائے گا، لیکن اس وقت توبہ ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آؤ آج ہم توبہ کرو اللہ سے. اب اس وقت ہم کوئی کسی کو نہیں جانتا، اپنے آپس میں انجان ہے، کیوں سمجھے خلوت یہ. آؤ مل کے رونے کی کوشش کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں. جیسے اس موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے 40 سالہ نافرمان نے اللہ سے صلح کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی صلح، اس کی توبہ قبول فرما کر اللہ نے موسیٰ دھار بارش برسا دی. موسیٰ علیہ السلام حیران، یا اللہ آپ نے کہا تھا وہ جب تک بندہ نکلے گا نہیں میں توبہ قبول نہیں کروں، میں بارش نہیں برساؤں گا. اور بندہ کوئی نکلا ہے نہیں اور آپ نے بارش برسا دی. تو کیا ہوا؟ کیسے ہو گیا؟ کس کی وجہ سے بارش ہوئی؟ اللہ نے جس کی وجہ سے روکی اسی وجہ سے بارش کر دی. اللہ وہ کیسے؟ اس نے ہم سے صلح کر لی، ہم نے معاملہ ٹھیک کر دیا. من اصلح بینہ وبین اللہ اصلح اللہ بینہ وبین الناس. جو اپنے اور اللہ کے درمیان معاملے کو درست کر لیتے ہیں اللہ اس کے سارے کام بنا دیتا ہے. اللہ اس کے لوگوں کے درمیان معاملات کو درست کر دیتا ہے. تو ہمارے آپس کے معاملات، ہمارے گھریلو معاملات، کاروباری معاملات، انفرادی مسائل، اجتماعی مسائل، ملکی سطح پر مسائل، عالمی سطح پر مسائل، سب کو سامنے رکھو اور ان سب کا حل اللہ کے سامنے رجوع ہے. لعلہم یرجعون، رجوع کریں گے مسئلے حل. آؤ مل کے نستغفر اللہ، 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 نستغفر اللہ. یا اللہ اس وقت ان سڑکوں پر ہزاروں گاڑیاں گانے چلا کر، فلمیں چلا کر، گندی چیزیں چلا کر تیرے غصے غضب اور قہر کو دعوت دے رہے. یا اللہ یہ اس گاڑی کے مسافر تیرے سامنے توبہ کر رہے، اپنی طرف سے توبہ کر رہے، پوری امت کی طرف سے معافی مانگ رہے. یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو معاف کر دے، پوری امت کو معاف کر دے. یا پوری امت کے حال پہ رحم فرما. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہو، ہاتھ اٹھاؤ بھائی، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے فریاد کرو. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة حبيبك. یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر و فاقے کی وجہ سے قریب ہے کہ لوگ کافر ہو جائیں. یا اللہ تیرے حبیب کی امت خصوصاً ہمارے وطن عزیز کے ہمارے بھائی بہنیں یا اللہ اس وقت مہنگائی کی وجہ سے اور تیری نعمتوں کی قلت کی وجہ سے بجلی گیس پانی ان چیزوں کی قلت لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے یا اللہ کتنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کفریہ کاموں کی طرف چل رہے ہیں. یا اللہ تو رحم فرما. تیرے اسی امت کے لیے تیرے حبیب تڑپتے تھے. یا اللہ ہمارے ہم وطن بھائی بہن اس وقت سخت پریشانیوں میں ہیں، گھر گھر میں پریشانیاں بنی ہیں. یا اللہ تو اپنے فضل سے اپنے حبیب کی امت کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، لوگوں کی کمائیوں میں برکت عطا فرما، حلال اتنا وافر عطا فرما، اتنا وافر عطا فرما کہ حرام کا خیال نہ آئے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بك من العجز